آیت اللہ خامنائی کا سفر آخرت 7 روزہ تقریبات کا آغاز آج، تیاریاں مکمل، شہید کا جسد خاکی تہران منتقل، رکت آمیز مناظر، نماز جنازہ میں 2 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت متوقع، وزیر اعظم شہباز شریف کی تہران آمد، فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کی بھی وفد کے ہمراہ تعزیتی تقریب میں شرکت، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، عطاء اللہ تارڑ، بلاول بھٹو، مراد علی شاہ بھی موجود تھے، یسر رضا گیلانی، گورنر فیصل کریم کنڈی سمیت عام سیاسی اور مذہبی شخصیات کی بھی شرکت۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ایران کے صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے تعزیت کی، شہید کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش، فاتحہ خوانی اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ آج تہران کے گرینڈ مسلح میں عوام کو شہید سپریم لیڈر کا آخری دیدار کرایا جائے گا۔ پاکستانی علماء، سعودی عرب، ترکی، افغانستان، یمن، روس، چین سمیت 9 ممالک کے مذہبی رہنما نماز جنازہ میں شریک ہوں گے۔ پیر کے روز تہران میں مرکزی جنازہ جلوس نکالا جائے گا، جس کے بعد میت کو قم منتقل کیا جائے گا۔ شہید کی میت قم سے عراق کے شہر نجف اور کربلا لے جائی جائے گی۔ 9 جولائی کو ان کے آبائی شہر مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل کا شہید آیت اللہ خامنائی کے ایران کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش۔ ملاقات میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ فیلڈ مارشل شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ میں شرکت کے بعد وطن واپسی۔ ایران کے اعلیٰ ملٹری حکام نے الوداع کیا۔ ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی اور دیگر حکام اس موقع پر موجود تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ملاقات میں باہمی تعاون کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سرحدی انتظامات مؤثر بنانے اور باہمی مفادات کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ بھارت کی مسلم دشمنی اور کشمیر دشمنی، 2 کشمیری علماء کو شہید آیت اللہ خامنائی کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دی۔ جموں کشمیر انجمن شرعی شیعان کے صدر آغا سید حسن الموسوی الصفوی کو بیورو آف امیگریشن نے روک دیا۔ پاسپورٹ سب تمام دستاویزات درست ہونے کے باوجود روکنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ ایک اور شیعہ عالم مسرور عباس انصاری کو بھی پاسپورٹ دینے سے انکار کیا گیا۔ دونوں کو تدفین میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف تہران سے ترکیہ کے 2 طرفہ دورے پر استنبول پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر ترکیہ کے وزیر تجارت، ترک وزارت خارجہ کے حکام، پاکستانی سفیر نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم کے دورے کے دوران ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کریں گے۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے، علاقائی امن و سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ شہباز شریف استنبول میں پاکستان کی میزبانی میں منعقد ہونے والی بزنس کانفرنس سے بھی خطاب کریں گے۔ کانفرنس میں ترکیہ کے ممتاز کاروباری رہنما، سرمایہ کار، اعلیٰ سرکاری حکام اور دیگر معزز شخصیات شرکت کریں گی۔ وفاقی وزراء اسحاق ڈار، عطاء اللہ تارڑ بھی ہمراہ ہیں۔ حکومت پھر عوام سے ہاتھ کر گئی۔ خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے باوجود پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل کمی کا فیصلہ۔ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں صرف 1 روپے 97 پیسے کی کمی کی گئی۔ وزارت پیٹرولیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 297.53 روپے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 309.50 روپے فی لیٹر مقرر۔ آئل مارکیٹنگ کمپنی کے دباؤ پر عوام کو ریلیف نہ مل سکا۔ گورنمنٹ کو کرنی چاہیے۔ اب ریٹ پیچھے انٹرنیشنل تو کم ہو گئے ہیں کافی، تو اس حساب سے گورنمنٹ کو پیٹرول کم سے کم 50-60 روپے کم کرنا چاہیے۔ نہیں، کوئی کمی نہیں ہے اس میں، تو یہی ہے غریب اسی طرح پیس رہا ہے، وہ تو اپنا کھانا وغیرہ پورا کرے یا پھر ان کے پیٹرول کے پیسے پورے کرے۔ یہ 2 روپے کم کر رہے ہیں تو یہ 40-50 روپے بڑھائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ کم سے کم یہ 220-25 روپے پہ ہے تو پھر بال بنیں گے، بہت زیادہ ریٹ ہے۔ حکومت سرمایہ کاروں کو نوازنے لگی، غریب ریلیف سے محروم۔ پیٹرول کی قیمت میں معمولی کمی پر عوام کا حکومت پر شدید تنقید۔ کہا کہ جب عالمی مارکیٹیں میں قیمتیں بڑھتی ہیں تو پاکستان میں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ سستا ہونے پر معمولی ریلیف ملتا ہے۔ حکومت کو غریب کا سوچنا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی کو مسترد کر دیا۔ 1 روپے 97 پیسے کی کمی کو افسوسناک اور عوام دشمن فیصلہ قرار دے دیا۔ کہا کہ عالمی مارکیٹ میں جنگ سے پہلے کی قیمتوں کے مطابق تیل کی قیمتیں مقرر کی جائیں۔ حکومت عوام کے حق پر ڈاکہ مار رہی ہے۔ FBR کرپشن کا اڈا اور لیوی کو غریب اور متوسط طبقے پر بوجھ ڈال رہی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا 48 گھنٹوں میں ملک گیر مظاہروں کا اعلان۔
لاہور غیر ملکی خواتین سے زیادتی اور اغوا کا مقدمہ، اہم سیاسی شخصیات کے قریبی رشتہ دار سمیت 4 ملزمان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزمان میں رضا ڈار، حسن رضا، ساجد علی، سکندر خان شامل۔ پیشی کے موقع پر عدالت نے ملزموں کے ماسک اتروا دیے۔ غیر ملکی خواتین اور مرکزی ملزم رضا ڈار بزنس پارٹنر تھے۔ ذرائع کے مطابق غیر ملکی خواتین اور مرکزی ملزم کرپٹو کرنسی کا کاروبار کرتے تھے۔ خواتین کو مزید سرمایہ کاری کا جھانسا دے کر پاکستان بلوایا گیا۔ خواتین 29 جون کو لاہور پہنچیں، 5 جولائی کو واپس روانہ ہونا تھا۔ واپسی جانے سے قبل مرکزی ملزم خواتین کو لے کر ڈیفنس کیا۔ ڈیفنس میں پہلے سے موجود ملزم کے ساتھیوں نے خواتین کا جنسی استحصال کیا۔ ملزمان کرپٹو کی مد میں $1.5 ملین منافع مانگتے رہے۔ منافع تاوان کی صورت میں مانگا گیا۔ متاثرہ غیر ملکی خواتین میڈیکل معائنے کے بعد اپنے ملک واپس روانہ۔ ترجمان پولیس کے مطابق 15 پر پولیس نے فوری رسپانس کیا اور اسی روز دونوں خواتین کو بازیاب کروا لیا تھا۔ قانون اپنا راستہ لے گا اور بھرپور قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ غیر ملکی خواتین سے زیادتی کیس، سینیٹر فیصل مابڈا کا اسحاق ڈار سے استعفے کا مطالبہ۔ کہا کہ نائب وزیر اعظم پاکستان کو ایک خاندانی کارپوریشن کی طرح چلا رہے ہیں۔ ان کے قریبی رشتہ دار پر غیر ملکی خواتین سے زیادتی کا الزام ہے۔ حکومت واقعے کو دبانے اور مقدمے کو زیادتی کے بجائے صرف بھتہ خوری تک محدود رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، اس لیے متاثرہ خواتین کو فوری ان کے ممالک واپس بھجوا دیا گیا۔ یہ وہ جمہوری نظام ہے جس میں چند سو بااثر افراد نے ملک پر قبضہ جما رکھا ہے۔ پاکستانیوں کی تقدیر انہی خاندانوں کی نسل در نسل سیاست کے ہاتھ میں ہے۔ یہی طبقہ برسوں سے ملک کو لوٹتا رہا اور اب عزتیں بھی محفوظ نہیں رہیں۔ اگر پاکستان اور اس کی عالمی ساکھ کا ذرا بھی خیال ہے تو اسحاق ڈار کو فوری طور پر استعفیٰ دینا چاہیے۔ لاہور میں غیر ملکی خواتین کے ساتھ زیادتی کیس میں اہم پیش رفت، پولیس افسران کے خلاف بھی مقدمہ درج۔ مزید انکشافات سامنے آ گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق غیر ملکی خواتین سے زیادتی کا مقدمہ درج کرنے کے بعد SHO میڈیکل کی اجازت لینے کے لیے ایک اعلیٰ پولیس آفیسر کی ہدایت پر رات گئے جج کے گھر گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے IG پنجاب کو مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست دی تھی۔ اعلیٰ پولیس افسران کی ہدایت کے بعد مقدمہ درج کر لیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کے گھر میں رات کے مبینہ زبردستی داخل ہونے پر SHO ڈیفنس اور 2 نامعلوم پولیس اہلکاروں کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا۔ FIR کے مطابق مسلح SHO فریاد اور 2 اہلکار رات 1:30 بجے جوڈیشل مجسٹریٹ کے سرکاری فلیٹ میں مبینہ طور پر غیر قانونی طور پر داخل ہوئے۔ SHO ڈیفنس اور 2 نامعلوم پولیس اہلکاروں پر گھر میں زبردستی داخل ہونے اور سنگین دھمکیاں دینے کا مقدمہ درج کیا گیا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقے دانا سر میں افسوسناک حادثہ، مسافر بس کھائی میں جا گری، 40 افراد جاں بحق، 10 زخمی۔ بدقسمت بس 50 سے زائد مسافروں کو لے کر کوئٹہ سے پشاور جا رہی تھی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق حادثے کا شکار بس میں ایک خراب ہونے والی دوسری بس کے مسافر بھی سوار تھے۔ قریبی اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ شاہد رند کہتے ہیں کہ بس میں گنجائش سے زیادہ افراد موجود تھے۔ ضلع انتظامیہ حادثے کی وجوہات کا جائزہ لے رہی ہے، متاثرہ خاندانوں کو ہر ممکن معاونت فراہم کریں گے۔ صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بس حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا متاثرہ خاندانوں کی ہر ممکن مالی اور انسانی معاونت کا اعلان۔ بلاول بھٹو زرداری، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا بھی اظہار افسوس۔